اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، کسی آیت کو اللہ نے یہ شان عطا نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی ایک ہی آیت میں اپنی 18 صفات بیان فرما دی ہیں، اور یہ آیت معجزے کروانے والی مبارک آیات ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھا، تو آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی وہاں پر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نام جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ میں نے پوچھا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے نماز کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے، جو چاہے کم کر لے۔ میں نے روزے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض ہے اور اس کا اجر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اور بھی زیادہ اجر ملے گا۔ پھر میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، صدقے کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر دگنا سے بھی زیادہ ہے۔ تو میں نے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا یا کسی فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام۔ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا وہ نبی تھے؟ تو فرمایا کہ وہ نبی مکرم تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بھیجے گئے رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ 315۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا، اس میں سب سے بہترین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور ناظرین، بہت سی روایات میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین آیت ہے، اور یہ سید الآیات القرآن ہے، یعنی یہ قرآن کریم کی آیات کی سردار ہے، اور انتہائی خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس کی تلاوت کرتا ہے۔ فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے جو اپنی عظمت کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، جامعیت کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے قرآن کریم کی بڑی عظیم آیت ہے، اور اسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت میں یہ بات صراحت کے ساتھ بیان فرما دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں چلتی، سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی کسی کو اس امر کی اجازت عطا فرما دے، یا حکم فرما دے کہ تم سفارش کرو، تو بے شک پھر اس کی سفارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ لیکن اگر اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شخص خود سے ہی سفارش کرے گا، تو اس کی سفارش کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہ ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، آیت الکرسی ایسی شاندار آیت مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو حالت میں آیت الکرسی کو صرف ایک بار تلاوت کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے 40 درجات بلند فرماتا ہے، اور اسے 40 حوریں عطا فرمائے گا۔ اگر یہ آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اس مرحوم کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، اسے 60 انبیاء کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی قبر میں 40 شمع داخل فرماتا ہے کہ جن کا نور مشرق تا مغرب 4 سو پھیل جاتا ہے، اور اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرامی، ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا، اور نہایت کرب اور تکلیف کے عالم میں اس نے مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اس کے بدن اور مثانے سے پیلا پانی نکلتا ہے، جو کہ نہایت تکلیف کا سبب ہے، تو کیا آپ کے پاس اس بیماری کا کوئی علاج موجود ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، بغیر کوئی درہم اور دینار خرچ کیے تمہارے اس مسئلے کا علاج موجود ہے۔
اور وہ علاج یہ ہے کہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو اور آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے وہ پانی پیو اور آیت الکرسی کو ہر وقت اپنے بدن کے قریب رکھو، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمہیں اس موذی مرض سے شفا ملے گی۔ اگر کسی کو کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو وہ 41 بار آیت الکرسی پڑھ کر دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی کی ٹانگوں میں درد کی شکایت ہے تو وہ بھی 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مار کر ٹانگوں پر اپنے ہاتھوں سے مسح کر لے تو انشاءاللہ اس کی ٹانگوں کا درد فوری جاتا رہے گا۔ اگر کسی شخص کی آنکھوں کی بینائی کم ہو تو وہ 70 بار آیت الکرسی کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس پانی سے آنکھوں پر چھینٹے مارے، آنکھوں کو دھو لے اور اس میں سے کچھ پانی پی لے تو انشاءاللہ اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو پیاس کی شدت کے سبب ہلاک ہونے کا خوف ہو تو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ انشاءاللہ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر مٹی پر پھونک مار دیں اور وہ مٹی اس دشمن کے سامنے ڈال دیں تو انشاءاللہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ جب بھی کوئی سفر درپیش ہو اور راستے کا خطرہ ہو تو سلامتی کے ساتھ منزل پر پہنچنے کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنا سفر شروع کریں، انشاءاللہ ہم منزل تک بحفاظت پہنچ جائیں گے۔ مرحومین کی قبر پر 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر مرحوم کو ہدیہ کر دیں تو انشاءاللہ اس کی قبر پر اللہ کی رحمتیں، کشادگیاں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے۔ کسی بھی قابل علاج یا لا علاج مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار ہر روز 101 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیا جائے۔ اگر وہ ڈاکٹر سے علاج کروا رہا ہے تو وہ علاج پرتاثیر ہو جائے گا اور شفا یابی نصیب ہوگی، لیکن اگر وہ علاج نہیں کروا رہا تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور علاج کا کوئی نہ کوئی وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گا اور بہرحال اسے شفا یابی نصیب ہوگی۔ دفتری اور کاروباری حضرات یا پھر گھریلو خواتین کو اکثر سر درد کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جب بھی سر درد ہو تو فوراً 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھوں سے سر کا مسح کر لیں، پانی پر پھونک مار کر وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سر درد کا مسئلہ جاتا رہے گا۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی اسے پلا دیں۔ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کسی بھی جامع مسجد کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو ان پر پھینک دیں۔ کسی بھی کام میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس کام کے آغاز میں 1 بار سورہ الم نشرح اور 10 بار آیت الکرسی پڑھ کر کام کا آغاز کریں، انشاءاللہ اس میں آسانی پیدا ہوگی اور اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، بچوں کو بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے اور ان کی سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر آیت الکرسی لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں تو انشاءاللہ ہر طرح کی نظر بد، حسد، جادو ٹونے، بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے بچہ محفوظ رہے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آیت الکرسی کے فضائل اور فوائد تو بہت ہی زیادہ اور لاتعداد ہیں، لیکن ان سب کا احاطہ اس مختصر ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اپنے گھروں میں، دکان میں، فیکٹری میں، کام والی جگہ پر ہر روز صبح شام پڑھیں تو انشاءاللہ چور، ڈاکو اور آتش زدگی سے حفاظت کا سبب ہے۔ ہر واجب نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں کشادگی کا سبب ہے اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر آیت الکرسی کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے محفوظ رہے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ ہر روز فرض نماز کے بعد پڑھنے سے سانپ، بچھو اور جن و انس کے ضرر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر آیت الکرسی کو لکھ کر اپنے گھر میں کسی دیوار پر نصب کر دیں تو چوری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ناظرین، ہر شخص کا سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا فالج اور دوسری موذی بیماریوں سے حفاظت کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو دوسرے دن اس وقت تک اس کی نیکیاں لکھے گا اور اس کی برائی سے چشم پوشی کرے گا۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں اس طرح سے بیان فرمایا گیا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ مل کر راہ خدا میں جہاد کرنے میں حصہ لیا ہو اور شہادت حاصل کی ہو۔
موت کے بعد ایسے شخص کو بلا فاصلہ جنت ملے گی، اور آیت الکرسی کی تلاوت سے فقر اور فاقہ بھی دور ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت منقول ہے کہ ایک شخص حضرت عائشہ کے ہاں حاضر خدمت ہوا اور پردے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ میرے گھر میں بے حد تنگی اور بے برکتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم آیت الکرسی کو بھول گئے ہو؟ اپنے کھانوں پر آیت الکرسی پڑھا کرو، تمہاری تنگی اور بے برکتی جاتی رہے گی۔ ناظرین محترم، آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں، اور ہر کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ 50 برکات ہیں۔ تمام اوراد اور تمام وظائف میں آیت الکرسی کا وہ مقام ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ اسی طرح امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے، جس میں دنیا کی کم سے کم مصیبت، غربت اور آخرت میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ابن قاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب الہی میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ سوال کئی بار دہرایا گیا اور پھر فرمایا کہ کتاب اللہ میں سب سے بہترین آیت آیت الکرسی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنظر، علم مبارک ہو، اور اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس آیت الکرسی کی زبان اور ہونٹ ہوں گے، عرش کے پائے کے ہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ عبداللہ بن ابی قاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجورے رکھنے کی جگہ یا گودام تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے، تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھی تو انہوں نے اس رات اس جگہ پر پہرا دیا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات ایک نوجوان جن کی شکل میں وہاں آیا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا، تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کہتے ہیں کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ تم جن ہو یا انسان ہو؟ اس نے جواب دیا، میں جن ہوں۔ میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو، تو اس نے ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ تو اس نے کہا جنات میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جنات موجود ہیں۔ میں نے پوچھا تمہیں یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ آپ کا غلہ حاصل کریں۔ تو عبداللہ ابن ابی قاب کہتے ہیں کہ میرے والد نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ تو اس نے جواب میں بتایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ ناظرین، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے سارا واقعہ عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ اور ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی آیت کو اللہ نے یہ شان عطا نہیں کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی ایک ہی آیت میں اپنی 18 صفات بیان فرمائی ہیں۔ یہ معجزے کروانے والی مبارک آیت ہے، اور ناظرین کرام، قرآن پاک کی ہر آیت ہی شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فضیلت اور جو شان آیت الکرسی کو عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور آیت کے حصے میں نہیں آ سکی، اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت یعنی آیت الکرسی کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، یعنی تمام آیات کی سردار۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک آیت میں اپنی 18 صفات بیان فرما دیے ہیں، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ان 18 صفات میں اسم اعظم بھی موجود ہے، اللہ کی شان عظمت کے نشان بھی موجود ہیں، اس کی وحدانیت بھی موجود ہے، اور اللہ کی ذات کی تمام صفات آیت الکرسی میں اللہ پاک نے نازل فرما دی ہیں۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی کو جس بھی مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آیت الکرسی کو پڑھنے کا بزرگوں نے بہترین اور انتہائی مجرب طریقہ یہ بتایا ہے۔ وہ کامل بزرگ جنہوں نے آیت الکرسی کے عملیات کیے ہیں، اور جو اس آیت کے عاملین ہیں، وہ اس آیت کی 41 مرتبہ پڑھنے کی تعداد بتاتے ہیں۔
اس لیے ناظرین و سامعین کرام، آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی ایسا رکا ہوا کام ہو جو آپ کے لیے مشکل بنا ہو، ناممکن معاملات کے حل کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے اور آسان راستوں کے لیے، اور ایسے کاموں کے لیے کہ جن کا ہونا آپ کو محال دکھائی دے رہا ہو، ناممکن نظر آ رہا ہو، وضو کریں اور عصر یا مغرب کی نماز کے بعد باوضو حالت میں بیٹھ جائیں، 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر 41 مرتبہ آیت الکرسی کو اس طرح سے پڑھیں کہ اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھیں، اپنی حاجت اور اپنے ناممکن کاموں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور اس کے بعد 41 بار آیت الکرسی انتہائی توجہ، یکسوئی اور دھیان کے ساتھ پڑھیں، پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر سجدے میں سر رکھ دیں اور اپنے رب سے رو رو کر مانگیں اور دعا کریں، کامل یقین کے ساتھ مانگیں کہ 18 صفات والا وہ رب آپ کی ہر دعا کو سن بھی رہا ہے، قبول بھی فرما رہا ہے۔ اس لیے آپ یقین کے ساتھ مانگتے رہیں اور 7 دن تک لگاتار یہ عمل کریں، لیکن یاد رکھیں کہ 3 دن میں ہی انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، بہت ہی مجرب، شاندار اور کامیاب، انتہائی پرتاثیر وظیفہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ 18 صفات والا یہ وظیفہ ہر کام کو، ہر عمل کو آسان کر دیتا ہے۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کروں گا تاکہ صحیح تلفظ کے ساتھ آپ بھی پڑھ سکیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ہدیتاً، تحفتاً کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔